ایران کے ساتھ کسی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے، جے ڈی وینس امریکی وفد واپس روانہ۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے مذاکرات کے بعد اسلام آباد میں پریس بریفنگ میں بتایا کہ ہمارے ایران کے ساتھ طویل مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن بری خبر یہ ہے کہ ابھی تک حتمی معاہدے تک نہیں پہنچے اور یہ امریکہ سے زیادہ ایران کے لیے بری خبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 21 گھنٹے سے مذاکرات جاری ہیں، جن میں مختلف امور پر بات چیت ہو رہی ہے۔ مذاکرات میں نیک نیتی کے ساتھ شراکت کی اور اپنی شرائط واضح طور پر پیش کی ہیں۔ ایران نے امریکی شرائط تسلیم نہ کرنے کا انتخاب کیا۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ کسی ڈیل کے بغیر ہم واپس امریکہ جا رہے ہیں۔ ایرانی وفد سے جوہری ہتھیاروں سے متعلق کوئی واضح عزم نہیں سنا۔ ہمیں واضح اور مثبت تصدیق درکار ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ پریس بریفنگ کے دوران امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھی شکریہ ادا کیا۔ بعد ازاں نائب امریکی صدر جے ڈی وینس وفد کے ہمراہ اسلام آباد سے واپس امریکہ روانہ ہو گئے۔ قبل ازیں ایرانی حکومت نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں واضح کیا تھا کہ پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ مذاکرات 14 گھنٹے بعد مکمل ہو گئے۔ فریقین کے تکنیکی ماہرین اس وقت تحریری مسودوں کا تبادلہ کر رہے تھے۔ بعض اختلافات رہ گئے ہیں، اس کے باوجود مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک نشست میں معاہدے کی توقع نہیں کرنی چاہیے، متعدد نکات پر اتفاق ہوا۔ ایران ایکس پر جاری پیغام میں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ کسی کو بھی اتنی جلدی معاہدے کی توقع نہیں تھی۔ ایک اور نکتہ مسائل اور حالات کی پیچیدگی تھی۔ کچھ نئے موضوعات بھی ان مذاکرات میں شامل کیے گئے۔ ہم سفارتی محاذ پر اپنے حقوق اور مفادات کے حصول کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن اسلام آباد میں ایران کے وفد کے لیے مصروف اور طویل رہا۔ صبح سے پاکستان کی نیک نیتی پر مبنی کوششوں اور ثالثی کے تحت شروع ہونے والے سخت مذاکرات اب تک بغیر کسی تعطل کے جاری ہیں۔ اس دوران فریقین کے درمیان متعدد پیغامات اور تحریری مسودوں کا تبادلہ ہوا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات کے دوران ابنائے حرمز، جوہری معاملات، جنگی نقصان کے ازالے، پابندیوں کا خاتمہ اور خطے میں جنگ کے مکمل خاتمے پر بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مذاکرات میں متعدد نکات پر اتفاق ہوا ہے، تاہم 2-3 اہم معاملات پر اختلاف رائے کے باعث جامع معاہدہ طے نہیں پا سکا۔ ایران، پاکستان اور خطے کے دیگر دوستوں کے درمیان رابطے اور مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سفارتکاری کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ قومی مفادات کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے۔ امید ہے امریکہ ایران امن کے لیے بات چیت اور جنگ بندی جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ امید کرتے ہیں دونوں ملک خطے اور دنیا میں پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے مثبت سوچ سے آگے بڑھیں گے۔ دونوں ملکوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر مثبت رد عمل دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ دونوں ملک جنگ بندی جاری رکھنے کے عزم پر قائم رہے۔ مذاکراتی عمل میں شریک ایران اور امریکہ کے وفود کا شکر گزار پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان مذاکراتی عمل میں سہولت کاری کا کردار جاری رکھے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ امریکی وفد نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں پاکستان آیا۔ اسپیکر محمد باقر کالیباف کی قیادت میں ایرانی وفد نے مذاکرات میں شرکت کی۔ دونوں فریقوں کے درمیان جامع اور تعمیری مذاکرات کے متعدد دور ہوئے۔ میں نے بطور نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے مذاکراتی عمل میں معاونت کی۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کی جانب سے پاکستان کے مثبت کردار کو تسلیم کیے جانے پر ان کے مشکور ہیں۔ امید ہے کہ امریکہ اور ایران امن کے لیے بات چیت کا عمل جاری رکھے گا۔ امریکہ جنگ جیت چکا، مذاکرات کامیاب ہوں نہ ہوں فرق نہیں پڑتا۔ ٹرمپ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ اسلام آباد میں مذاکرات جاری ہیں۔ ہو سکتا ہے ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ صدر ٹرمپ نے چین کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر چین ایران کو ہتھیار فراہم کرتا ہے تو اسے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شاید انہوں نے پانی میں چند بارودی سرنگیں لگا رکھی ہیں۔ ہمارے پاس بارودی سرنگیں صاف کرنے والی مشینری ہے، ابنائے حرمز کی صفائی کر رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی امریکی صدر نے کہا تھا کہ چین، جاپان، جنوبی کوریا، فرانس اور جرمنی کی خاطر ابنائے حرمز کلیئر کر رہے ہیں۔ دیگر ممالک میں یہ کام خود کرنے کی ہمت نہیں۔ مختلف ممالک کے بحری جہاز تیل لینے کے لیے امریکہ کا رخ کر رہے ہیں۔ بارودی سرنگیں بچھانے والی ایران کی تمام 28 کشتیاں سمندر برد ہو چکی۔ ٹرمپ پر بھروسہ رکھیں۔
جہان داد خان کو وکٹ اڑانے پر جوش دکھانا مہنگا پڑ گیا۔ جرمانہ عائد کوئٹہ گلیڈیٹرز کے فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر جہان داد خان پر HBL PSL پاکستان سپر لیگ کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ کارروائی نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں راولپنڈی کے خلاف کھیلے گئے میچ کے دوران پیش آنے والے واقعے کے بعد کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق جہداد خان نے ضابطۂ اخلاق کی شق 2.5 کی خلاف ورزی کی، جس کا تعلق ایسے الفاظ، حرکات یا اشاروں سے ہے جو بیٹر کو اشتعال دلانے یا غیر مناسب رد عمل پر اکسا سکتے ہیں۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب انہوں نے 18ویں اوور کی دوسری گیند پر سعد مسعود کو آؤٹ کیا، جس کے بعد ان کا رد عمل قوانین کی منافی قرار دیا گیا۔ آن فیلڈ امپائر شرف الدولہ اور عمران جاوید نے ان پر الزام عائد کیا، جسے جہانداد خان نے تسلیم کرتے ہوئے میچ ریفری روشن ماہنامہ کی جانب سے دی گئی سزا قبول کر لی۔